بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. یہ ویڈیو جنت میں زندگی کا حصہ دوم ہے، جہاں ہم جنت کی ابدی نعمتوں، لازوال خوبصورتی اور رب کائنات کی رضا کا وہ لمحہ بیان کریں گے جس کے بعد نہ کوئی غم باقی رہے گا، نہ کوئی سوال. اگر آپ نے پہلا حصہ دیکھا تھا تو تیار ہو جائیے، یہ دوسرا حصہ دل کو چھو لینے والا ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا. کوئی جان نہیں جانتی کہ آنکھوں کی کیا ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے بطور انعام ان کاموں کے جو وہ دنیا میں کرتے رہے. تو جب تم جنت کے بارے میں سوچو تو صرف ایک باغ، ایک محل یا ایک آسمان کا تصور نہ کرو، بلکہ ایک کائنات کا تصور کرو. روشنی کی وادیوں کے ساتھ، فضا میں مولک شہروں کے ساتھ، نجی دنیاؤں کے ساتھ اور چھپی ہوئی دنیاؤں کے ساتھ جو صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، کیونکہ وہ رب جس نے جنت کو بنایا، وہ رب تمہاری روح کو تم سے بہتر جانتا ہے اور اس نے بھلا نہیں دیا جو کچھ تم نے سہا. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اب تصور کرو تم پہلے ہی جنت میں داخل ہو چکے ہو، دکھوں کی دنیا پیچھے رہ گئی. تم ایک ایسی زندگی میں قدم رکھ چکے ہو جو روشنی کی ہے، خوشی کی ہے، کمال کی ہے. مگر اب کیا؟ خوشی کے آنسو بہا لینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اپنوں سے ملنے کی مسرت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا احساس کیسا ہوتا ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں. جہاں کئی دل ایک راز سے بھرے موضوع پر متجسس ہوتے ہیں، جنت کی سب سے پراسرار ساتھیوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی عورتوں میں سے صرف ایک عورت دنیا کے لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے. تو یہ کون ہیں؟ حور العین اللہ کی ایک خاص تخلیق ہے. جنت کی عورتیں جو اس زمین کی مٹی سے نہیں بلکہ زعفران اور کستوری سے بنائی گئی ہیں. وہ پاکیزگی سے بنی ہیں، حسن سے بنی ہیں. وہ دنیا کی عورتوں کی مانند نہیں، وہ کبھی چھوئی نہ گئیں، گناہوں سے پاک، محبت اور حیا سے بھرپور. ان کی جلد اتنی روشن اور شفاف ہے کہ ان کی ہڈیوں کا گودا ریشم کے پیچھے جیسے صاف شفاف شیشے میں نظر آتا ہے. یہ کسی ہولناک انداز میں نہیں بلکہ ایک ایسے انداز میں ہے جو ان کے بدن کی پاکیزگی اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. اور دنیا کی ہر مومن عورت کے لیے تم الگ نہیں ہو، تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. تم ان حوروں سے کہیں بڑھ کر ہو. تم نے جد و جہد کی، تم نے نماز پڑھی، تم نے اللہ کی اطاعت کی سختیوں کے باوجود. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، کیونکہ جو حسن ایمان کے ذریعے کمایا جائے وہ اس حسن سے کہیں بڑھ کر ہے جو بغیر آزمائش کے عطا کیا گیا ہو. جنت میں نہ کوئی بیماری ہے نہ بڑھاپا. تمہارا جسم وہ نہیں ہوگا جو دنیا میں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ہمیشہ 33 سال کے رہو گے. زندگی کی بہترین عمر تم آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبے ہوگے، یعنی تقریباً 90 فٹ بلند قامت. تمہیں کبھی تھکن نہ ہوگی، نہ کبھی عمر رسیدہ ہوگے. تمہیں نیند کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ جنت میں راحت آنکھیں بند کیے بغیر ملے گی. تم نہ پیشاب کرو گے، نہ پاخانہ، نہ پسینہ. جو کچھ تم کھاؤ گے وہ مشک کی خوشبو میں بدل کر تمہارے جسم سے مہک بن کر خارج ہوگا. نہ کوئی بلغم، نہ تھوک، نہ ناخنوں کے نیچے میل، نہ ٹوتھ برش کی ضرورت، نہ کیل مہاسے، نہ کوئی بیماری. تمہاری جلد چکنے شیشے کی طرح ہموار ہوگی. تمہاری مسکراہٹ کبھی مدھم نہ ہوگی. تمہاری سانس ہمیشہ خوشبودار ہوگی. تم مکمل ہوگے. ایسا کمال جو کسی سرجری یا فلٹر سے نہیں بلکہ خود خالق کی طرف سے عطا کیا گیا ہو. تم اپنے عکس میں دیکھو گے اور پہلی بار جو کچھ تم دیکھو گے اس سے محبت کرو گے. وہ نہیں جو دنیا میں تم نے جانا تھا. نہ کوئی لکیریں، نہ کوئی داغ، نہ کوئی زخم، نہ چھریاں، اور ہاں نہ داڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم پر کوئی بال نہ ہوں گے، نہ چہرے پر داڑھی، اور ان کی آنکھوں میں سرمے کی لکیر ہوگی، اور ان کی عمر 33 سال ہوگی. تم اپنی جلد کو چھو گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے روشنی میں بھیگا ہوا ریشم ہو.
پھر بھی ہر چہرہ منفرد ہوگا اور ہر فرد کا حسن چاندنی رات کے پورے چاند کی مانند ہوگا۔ ہر مسکراہٹ ایک کہانی ہوگی، ہر آنکھ ایک تاریخ سنائے گی، مگر درد کی نہیں بلکہ صبر کے صلے کی۔ جنت کے تمام لوگ ایک ہی عمر کے ہوں گے، یعنی 33 سال کے۔ نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جھری، نہ کوئی دھبا، نہ سفید بال۔ نہ کمزوری ہوگی، نہ تھکن، نہ نیند کے حاجت، نہ دل ٹوٹیں گے، نہ حسرتیں باقی رہیں گی، نہ جدائیاں ہوں گی، نہ آنسو۔ یہ ایسی زندگی ہوگی جس میں موت کا کوئی تصور نہ ہوگا، نہ وقت گزرے گا، نہ عمر بڑھے گی، بس ایک دائمی خوشی، ایک ابدی سکون۔ جنت کے مقیم جو چاہیں گے وہ ان کے سامنے حاضر ہوگا، خواہ وہ پھل ہوں جو کبھی نہیں سڑتے، مشروبات جو نشہ نہیں دیتے، یا خدام جو ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوں۔ ہر لمحہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا، نہ کوئی بوریت، نہ کوئی تکرار، نہ دل کی کوئی خالی جگہ۔ جنت میں تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، وہ لمحہ جس کا کوئی بدل نہیں، جس کی روشنی تمہارے وجود کو ایسے بھر دے گی جیسے سورج کے سامنے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ تم رب کی طرف دیکھو گے اور وہ تم سے راضی ہوگا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر تم سے کہا جائے گا میری رضا تم پر ہمیشہ کے لیے ہے، آج کے بعد تم پر کبھی بھی ناراضگی نہ ہوگی، اور تب تم جان لو گے کہ واقعی تم گھر آ چکے ہو، جہاں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، جہاں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور پھر ایک ندا آئے گی جو دل کے اندر تک سرور بھر دے گی، ایسی آواز جو کبھی پہلے نہ سنی ہو، نرمی میں لپٹی ہوئی، محبت میں ڈوبی ہوئی، عزت سے بھری ہوئی۔ وہ کہے گا اے میرے بندے، میں تم سے راضی ہوں، اب ہمیشہ کے لیے تجھ پر خوش ہوں، تو کبھی نہ روئے گا، کبھی نہ تھکے گا، کبھی نہ بیمار پڑے گا، نہ مایوس ہوگا۔ آج کے بعد تو میری جنت میں، میرے قرب میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پھر دروازے کھول دیے جائیں گے، ایسے دروازے جن کے پار حسن کی ایسی دنیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے کبھی اس کا تصور کیا۔ فضا خوشبوؤں سے بھری ہوگی، کستوری، عنبر، زعفران کی مہک، ہر طرف محل ہوں گے سونے اور چاندی سے بنے، جن کی اینٹیں مشک کی ہوں گی اور فرش یاقوت و زمرد کے۔ نہریں ہوں گی دودھ کی جو کبھی باسی نہ ہو، شہد کی جو ہمیشہ شیریں رہے، شراب کی جو دل کو نشہ نہیں نور دے، اور پانی کی جو ہمیشہ تازہ، ہمیشہ خالص رہے۔ اور پھر تمہارے ساتھ ہوں گے وہ لوگ جنہیں تم دنیا میں چاہتے تھے، جن کے لیے تم نے دعائیں کی تھیں، جنہیں تم نے کبھی اللہ کے سپرد کیا تھا۔ تم ایک دوسرے سے ملو گے، گلے لگو گے، مسکراؤ گے اور کہو گے الحمدللہ ہم اللہ کے وعدے میں سچے نکلے۔ ہر دن، ہر لمحہ نئی نعمت، نیا جلوہ، نئی خوشی۔ تمہارے چہرے پر نور ہوگا، تمہاری آنکھوں میں اطمینان ہوگا، اور تمہارے دل میں ایسا سکون ہوگا جو دنیا میں ممکن ہی نہ تھا۔ اور سب سے بڑھ کر ایک دن ایسا آئے گا جب تمام اہل جنت کو جمع کیا جائے گا اور رب العالمین خود جلوہ دکھائے گا، اور وہ تم سے مخاطب ہو کر کہے گا کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ اور تم رو کر، ہنس کر، جھوم کر کہو گے اے رب، جب تو ہم سے راضی ہے تو ہم کیسے خوش نہ ہوں گے؟ اور یہی ہوگا وہ لمحہ جس کے بعد نہ کوئی سوال، نہ کوئی خواہش باقی رہے گی، صرف نور، صرف محبت، صرف ابدی خوشی۔ یہی ہے اصل زندگی، یہی ہے جنت۔ کیا تم اس کے حقدار بننے کے لیے تیار ہو؟